آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں جس برتن میں جو ہے پانی پیتے تھے وہ برتن بھی ان لوگوں نے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس میوزیم میں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مبارک کا ہاتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کے کچھ بقایا حصے موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا جو ہے مطلب جو لباس مبارک تھا وہ بھی یہاں پہ اس کے اندر موجود ہے۔ جی یہ 18ویں سینچری کا مطلب 18ویں عیسوی کا جو ہے عثمانی خلیفہ ہوتا تھا، اس کا تخت کے اوپر جس کے اوپر بیٹھا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں استنبول میں۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیچھے جو آپ پیلس دیکھ رہے ہیں اس کی تو تاریخ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر جو قیمتی چیز یہاں پہ موجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ذاتی استعمال کی چیزیں یہاں پہ اس پیلس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یحییٰ علیہ السلام ان کے جو ہے ہاتھ مبارک کا کچھ حصہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام کا جو ہے مطلب جو لباس مبارک تھا وہ بھی یہاں پہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ جو پیلس ہے تقریباً 500 سال تک میرے خیال سے 1465 عیسوی سے جو ہے یہ سلطانی جو مطلب دارالحکومت تھا ان کا یہ مطلب پیلس ہوا کرتا تھا، جہاں سے وہ لوگ حکومت کرتے تھے پورا مطلب کہ خلافت کی۔ تو آئیے چلتے ہیں اندر اور آپ سب کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں کی ٹکٹس خریدنی ہے، اس کے بعد ہی ہم ایک مرتبہ اندر چلے جائیں، کیونکہ میرے خیال سے تقریباً صرف 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے اس کے بند ہونے میں۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم میوزیم والی سائڈ پہ جائیں گے تاکہ جو ہے آپ سب کے ساتھ وہ شیئر کر سکیں۔ جیسے یہ داخل ہوئے ہیں اندر سے، یہ آپ پیلس کا دروازہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اور نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا ان کا مطلب جو نشان تھا نا عثمانی مطلب حکومت کا، یہ چاند اور ستارے وہ بھی آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین۔ اب آئیے اس طرف، یہ جو پارک ہے پیلس کی اس میں تو کام ہو رہا ہے، لیکن آئیے اندر چلتے ہیں۔ اندر آنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں سے ٹکٹس خریدنی ہے، تو آئیے پہلے ٹکٹس جو ہے وہ خرید لیتے ہیں یہاں سے۔ اچھا، ٹکٹ کی لائن میں کھڑے کھڑے یہاں پہ ہمارے پیچھے جو ہے ایاز ہاشمی صاحب اور خلیل خان صاحب جو ہے ہمارے سبسکرائبرز مل گئے ہیں ترکی میں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ماشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے دور سے پہچان لیا، کہہ رہے تھے کہ وہ یوٹیوبر آ رہا ہے۔ I need the museum that which have Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 320. Okay. Okay, how many person? One. 320. Next one. تھینک یو۔ اچھا، ٹکٹ جو ہے وہ خرید لیا، یہ کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 320 کی والی میں نے لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے صرف میوزیم ہی جانا ہے، باقی پیلس کا جو ہے میں نے وزٹ نہیں کرنا، وہ سلطان وغیرہ کے حوالے سے ہے، تو اندر چل کے پہلے میوزیم کو کور کر لیں۔ اس کے علاوہ سنا ہے کہ اندر کیمرہ الاؤ نہیں کر رہے، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت جو ہے ضرور ہم اس کو کور کر لیں۔ یہ جو ہے اب ہم بالکل پیلس کے اندر کا جو دروازہ ہے اس کے اندر آ چکے ہیں۔ آئیے یہ داخل ہو رہے ہیں ہم اس وقت، بسم اللہ پڑھ کے۔ تھینک یو۔ اچھا، صرف اسکین ہی کرنا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں اندر انٹر نہیں کرنا تھا۔ اوکے، یہ ہم پیلس کے اندر آ گئے ہیں اس وقت۔ یہاں پہ جو ہے یہ راستہ بتایا گیا ہے، تو اس راستے میں میوزیم کے اندر پہنچ کے آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ 18ویں سینچری کا مطلب 18ویں عیسوی کا جو ہے عثمانی خلیفہ ہوتا تھا، اس کا تخت کے اوپر جس کے اوپر بیٹھا کرتا تھا۔ یہ آپ وہی خالص مطلب 18ویں عیسوی کا اس وقت دیکھ رہے ہیں میوزیم میں۔ سب سے پہلے یہ ہمیں نظر آیا ہے، اور یہ اوپر جو چبوترا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں اس طرف جو ہے انگیٹھی لگی ہوئی ہے گرمی کے لیے۔ اچھا، یہ جو آپ ساری لائن دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم بھی دوڑ رہے تھے اسی لائن کے لیے، یہ ہے مقدس امانات مطلب جو میوزیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے حوالے سے اور بقیہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، وہ جو ہے سارے اس لائن میں کھڑے ہیں تاکہ جو ہے یہاں سے ہم اندر وزٹ کر سکیں۔ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی لائن جو ہے لگی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ جی اس وقت جو ہے میں جو امانات المقدسہ ہیں ان سے ہو کے آ گیا ہوں، اور
جو دنیا کی بہترین چیزیں ہیں میرے خیال سے شاید وہ میں نے وہاں پہ دیکھی ہیں۔ اس میوزیم میں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مبارک کا ہاتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو یہ مطلب ہے جب ان کو شہید کیا گیا تھا ان کا سر مبارک جو ہے بادشاہ کے پاس جب لے گئے تھے تو اس سر مبارک کے کچھ بقایا حصے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں اور صحابہ کرام کی تلواریں اس کے اندر، جس میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت بکر الصدیق، حضرت جعفر بن الطیار، حضرت خالد بن الولید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور اسی طرح جو ہے بقیہ کچھ صحابہ کی یہاں پہ تلواریں بھی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی ایک صندوقڑی بھی رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مطلب چہرے کے بال مبارک بھی یہاں پہ اندر موجود ہیں۔ تو بہت سی جو ہے انہوں نے اس میوزیم اور اس پورشن کا نام ہی رکھا ہوا ہے کہ الامانات المقدسہ، مطلب مقدس امانتیں، جو کہ آپ میرے پیچھے اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس پیلس میں جو ہے سب سے زیادہ رش بھی صرف اسی جگہ ہی ہے۔ تو کچھ بات کر لیتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو نبوت جو ہے مطلب بچپن میں ہی عطا ہوئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ پاک نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی کہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن جو ہے وہ ان کی مطلب شہادت ہوئی اور جس دن جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے، اللہ پاک نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی ہے۔ تو اندر جو ہے ان کا ہاتھ مبارک، ذراع مبارک، مطلب جس کے جو ہے مطلب جس چیز کے اندر وہ ہاتھ رکھتے تھے وہ جو چیز ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسا مجھے فیل ہوا، نظر آ رہا تھا کہ کچھ جو ہے ہاتھ کا حصہ بھی شاید موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو سر مبارک ہے، مطلب جو جب سر کاٹ کے لے کے گئے تھے بادشاہ کے پاس تو اس سر مبارک کے کچھ بقایا حصے جو ہے انہوں نے ایک مطلب سونے کا وہ ہے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھے ان کی مطلب یا بیوی تھیں یا ان کی مطلب ہے کہ حرم میں کوئی ایک عورت تھی جس کے ساتھ مطلب اس بادشاہ کے رشتہ تھا یا شادی کا یا کچھ اور، تو اس نے کہا کہ اس کی جو بیٹی تھی پہلے خاوند سے، بادشاہ سے پہلے خاوند کے، وہ چاہتی تھی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بادشاہ کے مطلب شادی اس سے کر لے اور تاکہ وہ جو ہے کوئین بن جائے اس زمانے کی۔ تو بادشاہ نے جب یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا یحییٰ کہ اس بارے میں ہمیں جو ہے آپ بتاؤ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یحییٰ علیہ السلام نے کلیئر کہا کہ یہ جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو آپ شادی نہیں کر سکتے اس عورت سے کیونکہ اس کی ماں جو ہے آپ کے مطلب ہے کہ ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد اس بادشاہ نے مطلب اس بات سے ہٹ گیا، تو وہ جو عورت تھی نا اس نے مطلب اپنے طریقے سے سارے جو حیلے تھے، سارے جو کام تھے وہ کرنا شروع کیے، مطلب اپنی بیٹی کو بنا سنوار کے بادشاہ کے سامنے پیش کرنا۔ تو ایک دن جو ہے بادشاہ صاحب بھی مطلب بازی ہار بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس لڑکی نے اسے کہا کہ تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے میرے سامنے نہ رکھیں کٹا ہوا۔ تو اس پر بادشاہ صاحب جو ہے پتہ نہیں کیا پی ہوئی تھی، کس اس میں تھے، اس نے جو ہے آرڈر پاس کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے بچپن سے، ان کو جو ہے ان کا سر مبارک جو ہے کاٹ کے لے کے آ جائیں۔ تو وہ جو ہے سر اسی طرح یحییٰ علیہ السلام جو ہے شہید ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا یہ جگہ جو ہے جارڈن میں موجود ہے۔ انشاءاللہ مجھے فرصت ملی تو میں وہاں ضرور زیارت بھی کروں گا اور آپ سب کو وہاں پہ تفصیلی طور پر پھر حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ تو یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی لاٹھی مبارک جو ہے عصا موسیٰ وہ بھی اندر موجود ہے اس طرف، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں جس برتن میں جو ہے پانی پیتے تھے وہ برتن بھی ان لوگوں نے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں تھیں اندر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ تلواریں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی ذکر کیا، تلواریں بھی بہت زیادہ یہاں پہ موجود تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آ رہا ہوگا۔ آگے جو ہے مزید چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر جو ہے کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس پیلس کے اندر۔ جی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس پیلس کی جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں اور جس کے اندر امانات المقدسہ رکھی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے 1400 مطلب 1460 میں عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں، محمد الفاتح نے یہاں اس جگہ کی بنیاد رکھی جو کہ بالکل آیا صوفیہ کے ساتھ ہی ہے، اور یہاں پہ مطلب مین انہوں نے اپنا دارالحکومت بنا لیا استنبول کو، جو کہ پہلے جو ہے مجھے نہیں پتہ اس سے پہلے کہاں پہ تھا اس زمانے میں۔ بہرحال جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے اپنا مطلب دارالخلافہ بنا لیا۔ اس کے بعد
1460 عیسوی میں یہ جو پیلس آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی اور تقریباً 1465 میں یہ میرے خیال میں 5 سال کی مدت میں یہ پورا کا پورا بن چکا تھا، جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے. یہاں پہ یہ مطلب اس زمانے کے حساب سے اگر آپ آیا صوفیہ کو دیکھیں جو کہ اس سے 1000 سال پہلے بنی تھی، اس میں آپ دیکھیں گے کتنی شدید مطلب ہے کہ مثال جو ہے وہ عمارت بنائی گئی تھی، جو کنیسہ بنایا گیا تھا اس زمانے میں. لیکن اس کے مقابلے میں یہ اتنی کوئی خاص مطلب ہے کہ اس کے اندر مطلب جو ہوتا ہے نا کہ رفاہیت وہ نہیں ہے. ایک نارمل سا پیلس ہے، مطلب بہت بڑا ہے اور مطلب نظام حکومت سنبھالنے کے لیے ایک مطلب ہے کہ جگہ تھی. مطلب اس میں جو اندر بھی ان کی بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ تاج وغیرہ تخت وغیرہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک نارمل سی جگہ ہے. مطلب اتنی اس میں کوئی خاصیت آپ کو نظر نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے، نقوش ان کے اپنے موجود ہیں، وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی. اس کے علاوہ جو ہے بہت بڑے جو ہے راستے ہیں جہاں سے سارے لوگ مطلب چلتے ہیں. اس زمانے میں بھی مطلب جو لوگ آتے تھے وہ بھی چلتے ہوں گے اور یہاں سے گزرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ آپ پیلس میں جب چل رہے ہوتے ہیں، مین جو اس کا راستہ ہے اس کے دوران آپ کو یہاں پہ کچھ آثار ملیں گے جو کہ قدیم زمانہ مطلب جب سے آیا صوفیہ بنی ہے اسی زمانے کے رومانوی دور حکومت کے یہ آثار ہیں، 5ویں مطلب صدی کے. اب تو ہم 20ویں صدی میں ہیں، تو آپ تقریباً کہہ سکتے ہیں 1500 سال پرانے جو ہے یہاں پہ آثار موجود ہیں. اور یہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھ کچھ السلام علیکم ذیشان بھائی. ذیشان نام بتایا نا آپ نے، اور آپ کا ارشد صاحب. تو ارشد صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی اور ذیشان صاحب سے بھی بہت خوش ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. تو آئیے میں آپ کو وہاں سے اس کا جو ہے بورڈ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے کیا لکھا ہوا ہے. مطلب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ 5ویں صدی میں یہ بیزنطی حکومت کا مطلب ہے کہ یہ ایک جو آثار ہے موجود ہے. اور اسی طرح جو ہے عثمانی دور حکومت میں بھی یہ چیزیں یہاں پہ مطلب ویسے کی ویسی رہی ہیں اور ابھی تک اس کے آثار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. مجھے خوشی ہوئی یہ جگہ دیکھ کے، پسند بھی آئی مجھے. لیکن میں بتا دوں پیلس جو ہے اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. اگر ہاں کسی کو عثمانی طریقے حکومت سے، دور حکومت سے مطلب جستجو ہو اور وہ اس بارے میں کام کر رہا ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے بہت کچھ ہوگا یہاں پہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، فیڈ بیک دیں. میرے ساتھ ای میل میں بھی شیئر کریں. کوئی جگہ ہو جہاں کی آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناؤں تو میں کوشش ضرور کروں گا انشاءاللہ ایسی جگہوں کی ویڈیوز بنانے کے لیے. بہت شکریہ.